السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک خاص پرندے کے بارے میں جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ میں حالیہ آگ لگنے کا سبب بن رہا ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دنیا میں بعض جانور ایسی بھی ہے جو نہ صرف انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں بلکہ ان کے وجود کو ہی خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ اور کیا آپ نے سنا ہے کہ حالیہ دنوں میں امریکہ کے جنگلات میں ایسے خوفناک آگ بھڑک اٹھی ہیں جس نے لاکھوں ایکڑ زمین کو اپنے لپیٹ میں لے لیا؟ ناظرین، کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک خاص پرندہ جو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے مغربی ممالک میں آگ لگانے کا باعث بن رہا ہے، لیکن کیا یہ بات درست ہے؟ کیا اس حوالے سے اسلام نے کچھ رہنمائی دی ہے؟ تو آئیے آج ہم اس موضوع پر غور کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات ہمیں کیا سبق دیتی ہیں، خاص طور پر حدیث فویسق کے ذریعے جس میں 5 ایسے جانوروں کا ذکر ہے جنہیں حل یعنی عام جگہ میں اور حرم یعنی مقدس جگہ دونوں میں قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانوں کی زندگی کو سہولت اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے حقوق کو بھی اہمیت دی ہے، مگر کچھ جانور ایسے ہیں جو نقصان دہ ہے اور ان کے خاتمے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے جانور فاسق ہے جنہیں حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 کوا، نمبر 2 چیل، نمبر 3 بچھو، نمبر 4 چوہا، نمبر 5 پاگل کتا۔ ناظرین، یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ اسلام نہایت رحمدلی کے ساتھ انسانوں کی حفاظت اور ان کی زندگی کی سلامتی کا حکم دیتا ہے۔ ناظرین، کوا عام طور پر گندگی پھیلانے اور بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ چیل انسانوں پر حملہ آور ہو سکتی ہیں یا نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ بچھو کا زہر انسان کی جان لے سکتا ہے، لہٰذا اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ چوہا گھر کے ساز و سامان کو نقصان پہنچانے اور بیماریوں کے پھیلاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پاگل کتا انسانوں کو کاٹ کر ان کی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے، اس لیے اس سے حفاظت ضروری ہے۔ ناظرین، یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں انسانوں کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہدایات دی ہیں۔ اگرچہ عام حالات میں جانوروں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسے جانور جو نقصان دہ ہوں انہیں ختم کرنے کی اجازت دینا انسانیت کے حق میں ایک رحمت ہے۔ ناظرین، اب ہم اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جس میں امریکہ میں حالیہ دنوں میں لگی خوفناک آگ کا ذکر کیا جا رہا ہے، جسے بعض لوگ ایک پرندے سے جوڑ رہے ہیں۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں ایک خوفناک جنگلاتی آگ لگی جس نے لاکھوں ایکڑ زمین کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئی، کئی عمارتیں تباہ ہو گئی اور بہت سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا۔ اس آگ نے لوگوں کو حیران اور پریشان کر دیا اور دنیا بھر میں یہ خبر پھیل گئی۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی خاص سبق یا پیغام چھپا ہے؟ ناظرین، اللہ کی قدرت کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور جدید ٹیکنالوجی بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ زلزلے، طوفان، سیلاب اور آگ جیسی آفات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ انسان جتنا بھی طاقتور بن جائے وہ اللہ کی نظام کے آگے بے بس ہے۔ ناظرین، آگ لگنے کا یہ واقعہ ہمیں غور کرنے کا موقع دیتا ہے کہ ہم ان قدرتی آفات سے کیا سبق سیکھتے ہیں۔ تو آئیے اس پر مزید بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بارے میں بعض لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ آگ کس طرح لگی، اور آیا یہ پرندے کی حرکت سے جڑی ہوئی کوئی بات ہے یا نہیں۔ ناظرین، بعض لوگوں نے اس جنگلاتی آگ کو ایک خاص حدیث کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حدیث میں ایک پرندے کا ذکر آیا ہے کہ مغربی ممالک میں پیدا ہوگا جو آگ لگانے کا سبب بنے گا، اور موجودہ آگ کو اسی پرندے کی کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، کیا واقعی اسلام میں اس قسم کی کوئی حدیث موجود ہے؟
تحقیق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دعوے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کسی مستند احادیث کی کتاب میں یہ ذکر موجود نہیں کہ مغرب میں کوئی پرندہ آگ لگائے گا۔ یہ بات افواہوں یا غیر مستند روایات پر مبنی ہے جو اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں۔ البتہ احادیث میں قیامت کی نشانیوں میں ایک عظیم آگ کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ ناظرین، یہ جو آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو اکٹھا کرے گی، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ لیکن جہاں تک امریکہ میں لگنے والی آگ کا تعلق ہے، جسے بعض لوگ ایک پرندے سے جوڑ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی پرندہ ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ مغرب کے ممالک میں نکل کر آگ لگائے گا، تو ناظرین یہ بات درست نہیں ہے۔ نہ تو اس پرندے کا ذکر کسی صحیح حدیث میں ہے اور نہ ہی ضعیف حدیث میں ہے۔ اس قسم کی کوئی روایت ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم ہر معلومات کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھیں اور غیر مستند باتوں کو اسلام کے ساتھ نہ جوڑیں۔ قدرتی آفات اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور یہ ہمیں اللہ کی قدرت اور اپنی کمزوری کا احساس دلانے کے لیے کافی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں ان آفات سے سبق لینا چاہیے اور اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیں اور ان آزمائشوں سے محفوظ رکھیں۔ تو ناظرین، ہمارے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے انسانوں کی زندگی کی حفاظت کے لیے نقصان دہ جانوروں کو ختم کرنے کی اجازت دی ہے۔ حدیث فویسق کا مقصد انسانوں کو نقصان دہ عناصر سے بچانا ہے۔ موجودہ زمانے میں مغرب یا امریکہ کی آگ کو کسی خاص پرندے یا حدیث سے جوڑنا غیر مستند اور غلط ہے۔ ہمیں اسلامی تعلیمات کو صحیح سیاق و سباق میں سمجھنا اور بیان کرنا چاہیے تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں۔ ناظرین، یہ وہ پیغام ہے جو ہم آگ تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ آپ صحیح علم حاصل کریں اور افواہوں سے بچ سکیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ دین کی معلومات قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔